میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج بحمدہ تعالیٰ اپنے اس ربط اور تسلسل کو آگے لیے چلیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کے چوتھے رکوع اور 12ویں پارے کے مجموعی طور پر 14ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ سورہ یوسف کا چوتھا رکوع ہے اور آیت کا نمبر شمار ہے 30۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّ لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی، ہم تو اس عورت کو اس کی محبت میں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں یا محبت میں ڈوبا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پچھلے درس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے حوالے سے گفتگو کی، یہ اب اسی کا اگلا حصہ ہے کہ زلیخا نے چاہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کی مرتکب ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، اللہ کی رحمت سے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے اس شر سے محفوظ رہے۔ جب اس واقعے کا انکشاف عزیز مصر پر ہوا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو جب جان لیا، اس 4 ماہ کے بچے کی گواہی کے بعد، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے منت سماجت کی کہ آپ اس واقعہ کو باہر کسی غیر فرد کے سامنے تذکرہ مت فرمائیے گا، تاکہ میری عزت پر کوئی حرف نہ آئے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگرچہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کیا، لیکن یہ بات محل کے اندر دیگر ملازمین اور خدام کے ذریعے باہر شہر کے لوگوں تک جا پہنچی، اور جب یہ شہر کے لوگوں تک جا پہنچی تو شہر کے جو عالی مرتبت لوگ ہیں اور شہر کے جو صاحبان دولت اور مخیر حضرات ہیں، تو ان کی ازواج کی طرف سے اب یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزُ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ۔ اب وہ خواتین کیا بات کہہ رہی ہیں کہ زلیخا کا مقام کیا اور اس غلام کا مقام کیا، اور زلیخا کو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ ایک غلام کے ساتھ ایسا معاملہ روا رکھے، ایسا معاملہ چلائے، یہ زلیخا کے شایع نشان نہیں۔ کہاں وہ اور کہاں زلیخا عزیز مصر کی بیوی، یعنی مختلف اعتراضات جو تھے وہ زلیخا کی ذات پر شروع کیے گئے۔ جب یہ باتیں لوگوں میں گردش کرنے لگیں اور ان باتوں کی بھنک جو ہے وہ زلیخا تک بھی جا پہنچی، تو زلیخا نے اس سارے معاملے کی حقیقت کا انکشاف کرنے کے لیے ان تمام خواتین کو بشمول جو اس گفتگو کا حصہ تھیں یا اس گفتگو کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی، ان خواتین کو اپنے گھر دعوت دی۔ آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ
ارسلت الیہن وآتت لہن متقعا وآتت کل واحدۃ منہن سقینا وقالت اخرج علیہن فلما رعینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھیں، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے ان خواتین کی باتیں سنی، اس تک مختلف ذرائع سے ان خواتین کے اعتراضات پہنچے کہ زلیخا کو زیب نہیں دیتا کہ کسی غلام کے ساتھ ایسا معاملہ روا رکھے، تو زلیخا نے اس معاملے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر میری جگہ تم بھی ہوتی تو تمہارا رد عمل بھی یہی ہوتا، چونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ابھی تک دیکھا نہ تھا، جانا نہ تھا، اس لیے ان کا اعتراض بھی اپنی جگہ بجا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ دکھانے کے لیے زلیخا نے ان کو اپنے گھر مدعو کیا۔ ان عورتوں کی تعداد مفسرین 40 کے لگ بھگ بتاتے ہیں کہ 40 خواتین تھیں، اور زلیخا نے اپنا گویا کہ عذر ظاہر کرنا چاہا تو ان عورتوں کو اپنے گھر دعوت دی، اور جب دعوت دی یہ اشراف مصر کی 40 عورتیں، ان کو مدعو کر لیا گیا، اور ان میں وہ عورتیں خصوصاً شامل تھیں جو حضرت یوسف اور زلیخا کے معاملے کو لے کر لوگوں میں باتوں کو عام کر رہی تھیں۔ تو زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور تکیہ لگا کر ان کے بیٹھنے کا اہتمام کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جب یہ عورتیں بیٹھ جائیں اور تمہیں بلایا جائے تو اپنے ظاہری جو آپ لباس پہنتے تھے عمومی طور پر، اس کے علاوہ اپنے آپ کو مزین کر کر، یعنی عام لباس میں ان عورتوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں، خود کو مزین کر کر جب میں تمہیں پکاروں تو تم اس پردے کے پیچھے سے ظاہر ہو جانا تاکہ عورتیں بھی تمہارا جلوہ دیکھ سکیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کو دیا اور ان عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا۔ آپ پہلے تو اس بات کے انکاری رہے، لیکن جب زلیخا کا اصرار اور تاکید حد سے زیادہ بڑھی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو ان خواتین کے سامنے آنا پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھیں، سبحان اللہ ما ھذا بشرا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کرم والا فرشتہ ہے، عزت والا فرشتہ ہے۔ علامہ خازن نے یہاں پر بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت اور اقتدار دکھانے اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ جب ان پر ظاہر ہوا تو آپ کو دیکھ کر وہ عورتیں ورطۂ حیرت میں پڑ گئیں، اور ورطۂ حیرت میں اس کیفیت میں ان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا کہ یہ بشر نہیں ہے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہنے لگی اللہ کی بڑائی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ جب ان خواتین نے کوئی فرشتہ زندگی میں دیکھا ہی نہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتے سے تعبیر کیوں کر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں 2 تصورات بڑے مشہور ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں۔ برائی کو وہ شیطان سے اور نفس امارہ سے تشبیہ دیتا ہے، اور اچھائی کو اور کسی بہتری کو وہ فرشتے سے تعبیر و تشریح دیتا آیا ہے۔ تو یہاں پر ان خواتین کا حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہہ دینا گویا اس تصور کے تحت ہے جو ان کے ذہنوں میں فرشتوں کے متعلق تھا۔ یہ بہت اعلیٰ مخلوق ہیں، خوبصورت مخلوق ہیں، اور فرشتوں کا تصور تو ان لوگوں میں بہرحال موجود تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین کے ہاں بھی فرشتوں کا تصور تو موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر فرمایا ہے۔
ان لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کا تصور بھی موجود تھا، کیونکہ پہلے انبیاء سابقین کی تبلیغ کے اثرات کچھ حد تک ابھی باقی تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ دیکھ کر پکار اٹھی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے۔ بحمدہ تعالیٰ اہل سنت کا یہاں پر عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہی ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار اہل سنت قطعاً نہیں کرتے، اور بشریت کا انکار ممکن بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا اثبات کرتی ہیں، لیکن ہم اس بشریت کو اپنی بشریت سے مختلف جانتے ہیں۔ ہماری بشریت اور ہے، انبیاء کی بشریت اور ہے۔ دوسرا، ان میں ایک جہت نورانیت کی بھی ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے فیض لے سکیں، اور ایک جہت بشریت کی بھی ہوتی ہے تاکہ وہ مخلوق کو فیض دے سکیں۔ تو یاد رہی کہ یہاں پر ان خواتین نے جو وارفتگی کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا، تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کیفیت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن یہاں پر اس بات کی تردید نہیں فرمائی۔ یہ بات بڑی خاص ہے۔ یہ ان اولیاء صالحین کے شتہیات کے حوالے سے بھی ایک دفاع کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مستغرق ہو کے کچھ ایسی بات کہتے ہیں، تو بعض لوگ ان پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات خلاف شرع کہی ہے۔ یاد رکھیے کہ بہت سی کیفیات انسان پر ایسی غالب آ جاتی ہیں کہ اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی طرف سے ان پر پکڑ نہیں کی جاتی۔ مثلا ایک شخص کا اس کی سواری کھو جائے، اور جب اسے سواری مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس خوشی کے لمحے میں کہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ، یعنی فرت کے اندر، خوشی کی اس کیفیت کے اندر، اور حد سے زیادہ مسرت اور فرت کے حال میں اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا یہ کلمہ کفریہ ہے، کیونکہ وہ اس کیفیت کا بیان ہے جس کیفیت میں وہ وارفتگی کے عالم میں مبتلا ہے۔ یہاں پر بھی ان خواتین کا یہی معاملہ ہے کہ وہ وارفتگی کے عالم میں ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار کر رہی ہیں، اگرچہ یہ بات صحیح نہیں۔ اور ایک اہم بات اور بھی ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب انہوں نے دیکھا تو پھر بڑائی ہی بولی۔ تو یہاں پر ایک اور بات بڑی خاص ہے، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بحث و مباحثے اس وقت تک ہے جب تک انسان اس حقیقت پر مطلع نہ ہو جائے۔ جس نے حسن مصطفیٰ دیکھ لیا یا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں، اللہ کے فضل کے معاملات کو دیکھ لیا، تو اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ صرف بڑائی بولتا ہے، وہ مناظرے مباحثے نہیں کرتا۔ جیسا کہ وہ پہلے اعتراض کر رہی تھی، لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، اعتراضات رفع ہو گئے، اب صرف اور صرف ان کی بڑائی بول رہی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پھر جب دیکھ لیا، حقیقت سے آگاہ ہو گئیں، تو پھر صرف بڑائی ہی بولی ہے۔ دیکھیں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نہیں جانتے، اعتراض کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی وہی ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر مطلع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط بڑائی ہی بولتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ جیسا مائیں پیدا کرنے سے عاجز ہیں، کوئی کہتا ہے مشرق و مغرب میں آپ جیسا حسین کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے آپ کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ فقط دیکھنے اور نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت پر مطلع کر دیا تو اس نے شان ہی کو بولا، اور جس نے حقیقت کو نہ جانا وہ اعتراض کرنے والوں میں ہی شامل رہا۔ اور انہوں نے کیا کیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اب انہیں اپنے ہاتھ کاٹنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ سوال پیدا ہوگا یہاں پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتیں تو ہاتھ کاٹ رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کبھی کسی نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے۔ تو تاجدار بریلی اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اپنے ایک شعر کے اندر کیا خوبصورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن یقینا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بہت اعلیٰ ہے، وہ بھی نبی ہیں، حسین ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہیں، آپ کا نام سن کر، عورتیں نہیں مرد، وہ عورتیں ہیں مصر کی، یہاں پر مرد ہیں عرب کے جن کے اندر حمیت اور ضد اور تعصب زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے سیدی اعلیٰ حضرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگ گردنیں کٹا رہے ہیں، تو حسن کس کا زیادہ ہوا؟ ادھر دیکھ کے صرف ہاتھ کاٹے ہیں، یہاں پر نام پر لوگ قربان ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جانیں لٹا رہے ہیں،
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہی خوبصورت حسن ہوگا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حکایت منقول ہے، علامہ نبہانی نے جواہر البحار کے اندر نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر مطلع ہونا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تجھ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہزاروں نوری حجابات ہیں، اگر ایک حجاب بھی اٹھا دیا جائے تو بایزید تم ایسے جل کر خاکستر ہو جاؤ گے جیسے بال جو ہے وہ آگ کے پاس جا کر جھلس جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں فرمایا، اگر ظاہر ہو جاتا تو پھر کائنات کے اندر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جلال اور اپنی غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر کوئی آنکھ مکمل طور پر مطلع نہیں ہو سکی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم يفعل ما امرہ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تو مجھے طعنہ دیتی تھی، بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے تو جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ زلیخا نے اب ان خواتین سے خطاب کر کے کہا یہ ہے وہ جن کے حسن کو دیکھ کر تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اگر میں نے ان سے برائی کا ارادہ کیا تو اس میں برا کیا تھا، میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی، وہ حسین ہی اتنے ہیں کہ تمہیں اپنے ہاتھ کاٹنے کی خبر نہ ہوئی تو زلیخا اپنے حواس پر کیسے قابو رکھتی۔ لہٰذا یہ یوسف ہیں جن کی وجہ سے مجھ پر الزام لگایا گیا، اور میں یوسف سے کہتی ہوں کہ تمہیں ضرور قید میں ڈالا جائے گا اور تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ زلیخا نے اس بات کو اپنی بے عزتی تصور کیا کہ حضرت یوسف میری طرف توجہ نہیں دیتے، مجھے میرے معاملے کے اندر جواب نہیں دیتے، یا میرے ساتھ ویسے تعاون نہیں کرتے، یا برائی کی طرف نہیں آتے، تو زلیخا نے اب دوسرا راستہ کیا اپنایا، دھمکیوں پر آ گئی کہ آپ کو اس گھر کی راحتیں چھوڑنی پڑیں گی، اچھے بستر کو، اچھے کھانے کو چھوڑنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جیل اور قید خانے کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی، یہ آپ کے لیے مسائل اور پریشانیاں بن جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر جب زلیخا نے اس بات کا اظہار کیا تو تمام عورتوں نے زلیخا سے فرداً اجازت چاہی کہ ہم یوسف کو سمجھا دیتی ہیں کہ زلیخا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھے، یعنی نعوذ باللہ برائی کی دعوت دینے کے لیے ان عورتوں نے فرداً حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اچھا، یہ عورتیں ملتی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ کر تھیں کہ ہم انہیں زلیخا کی طرف راغب کریں گے، لیکن جب ملتی تھیں تو حضرت یوسف کو اپنی طرف راغب کرتی تھیں اور انہیں اپنے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اپنے ساتھ برائی کی دعوت دیتی تھی، اور زلیخا کو یہ کہہ کر کمرے سے باہر آتی تھی کہ ہم اسے تمہارے لیے راضی کرتی ہیں۔ لیکن جتنی عورتیں بھی باہر آئیں انہوں نے زلیخا کو چھوڑ کر اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ آگے سنیے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی قیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه قیدہن انہ هو السمیع العلیم ثم بدع لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اگر تم مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ جب یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی امید نہ دیکھی، ان خواتین نے کوئی ان کے لیے مثبت ان کے خیال کے مطابق کوئی رسپانس نہیں ملا، جواب نہیں ملا، تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت اور مشقت دیکھ کر نعمت و راحت کی قدر ہو، تیری درخواست کو قبول کر لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں،
میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب ہے ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، وہ خطاوار ہیں، میں ملامت سے بری ہو جاؤں۔ یہ بات عزیز مصر کے دل میں آ گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ حالانکہ عزیز مصر اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ سارے معاملے کے اندر کوتاہی اور غلطی میری زوجہ کی طرف سے پائی گئی ہے، لیکن اپنی زوجہ کی عزت پر حرف نہ آئے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اجاگر ہو جائے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو یوسف ہیں وہ گناہ گار ہیں، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کی حامی بھر لی۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے سے اس کی بیوی پر لگے ہوئے الزامات ہٹنا ممکن ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے کہ یوسف نے یقیناً یہ گناہ کیا ہوگا، اسی لیے عزیز مصر نے انہیں اٹھا کر جیل میں بھیج دیا۔ تو لہٰذا عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال لیا، لیکن برائی کا ارتکاب کرنے سے خود کو محفوظ رکھا۔ یہاں پر الفاظ ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبَّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے اللہ اگر تو ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادان بنوں گا۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ نبی اپنے ہر معاملے میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے اور برائی سے بچنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے، یہ نبی کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں۔ نبی یہی فرما رہے ہیں یا اللہ میں بچا ہوں تو تیری توفیق سے بچا ہوں، اور آگے بچوں گا تو تیری دی ہی توفیق سے ہی بچوں گا، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، تیرا انعام ہے، تیرا فضل ہے، اگر تو اس کو ہم پر قائم رکھے گا تو ہم ان کے فریب سے بچے رہیں گے۔ لہٰذا یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، اور آج چوتھا رکوع ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن فہمی کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا